اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی صورت میں پوری ایک زندگی کا ضابطہ حیات دیا ہے، پورا ایک قانون بتا دیا ہے کہ ہم لوگ کس طرح چلیں، ہمارا کس کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک ہونا چاہیے، ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اور ہمارے ان پر کیا حقوق ہیں۔ یہ پورا ضابطۂ اخلاق قرآن نے ہمیں اس سورہ نساء میں دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا ہے، لیکن آج ہم سورہ النساء کی جو آیت مبارکہ ہیں تلاوت تو میں نہیں کر سکا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اور تشریح آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تاکہ شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے سختی سے یتیموں کے مال کے حوالے سے بتاتا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو۔ یعنی کہ اب ہمارے پاس جو آتے ہیں مثال کے طور پہ، خدا نہ کرے آپ کا کوئی عزیز و قارب ہے، رشتہ دار ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، ان کے بچے آپ کے پاس رہ جاتے ہیں، تو ان کی جو وراثت کا حصہ ہوتا ہے یا جو ان کے والدین ان کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو۔ اور پھر آگے کہا ہے کہ اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ یعنی کہ ان کا جو مال ہے وہ آپ نے الگ ہی رکھنا ہے، اس کو اپنے مال میں بھی شامل نہیں کرنا۔ اور اگر تم کو اس بات کو خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ اگر ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو چھوڑ دو ان کو، کسی اور کے نکاح میں دے دو، اور اپنے لیے یہ ہے کہ ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہو، دو دو یا تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت ہی کافی ہے، یعنی کہ لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ تو معززان گرامی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ عورتوں کا خیال رکھو، آپ شادیاں کر سکتے ہو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن ان کو برابری کا حق دو، ان کو وقت دو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، ان کے پہننے کا خیال رکھو، ان کے رہنے کا خیال رکھو۔ اور اگر تم برابری نہیں دے سکتے سب کو تو پھر اتنا ہی کرو کہ جتنی تمہاری حد ہے، جتنی تمہاری حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اور ان عورتوں کے مہر خوشی سے دے لیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی مرضی، اپنی خوشی سے اس میں سے تم کو کچھ چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو حق مہر آپ لوگ طے کرتے ہو، جو نکاح کے وقت جو طے کیا جاتا ہے، وہ آپ نے دینا واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ خود آپ کو معاف کر دیتی ہے تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے کچھ بات تھوڑی ڈیٹیل میں کروں گا، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو
باقی یہ بہت بڑی صورت النساء ہے، اس کے اوپر اس کے ایک لفظ کے اوپر بیان کرتے کرتے اگر گھنٹوں لگ جائے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ میں اتنی بات کروں گا آپ سے کہ جتنی آپ کو آرام سے سمجھ آ سکے۔ اب ہم لوگوں میں آج کل جو ایک فرسودہ قسم کا نظام چل پڑا ہے حق مہر کے حوالے سے، ہم لوگ اپنی اوقات اور حیثیت سے زیادہ حق مہر نکاح کے وقت لکھوا لیتے ہیں، جو کہ واجب الادا ہوتا ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کر سکتے تو جب تک وہ ادا نہیں ہوتا یا وہ لڑکی اس کو معاف نہیں کر دیتی تو وہ دونوں کو نکاح ہوتے ہیں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک خاندانی نظام ہے جو وہ تیس نیس ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیاوی رسومات کی بیکار قسم کے جو ایک سسٹم ہے اس کو ہم نے اپنے اوپر رائج کر لیا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے خاندان کو اپنے گھر کو بچانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماں باپ بڑی چاہوں سے شادی کراتے ہیں اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، بہت خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہیں ان کی شادیوں پہ، کھانوں پہ، پھر بہت سارے اس میں ایسی رسومات ہوتی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے دین سے، نہ شادی میں وہ ہونی ضروری ہے، اس کے اوپر بھی لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ وہ ایک تو ہم سراسر گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹکرا رہے ہیں، اور دوسرا اپنے بچوں کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حالات نہیں ہوتے، حالات خراب ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی نمود و نمائش کی خاطر بہت سارا خرچہ کر دیتے ہیں، اور جس کا خمیازہ یہ ہوتا ہے وہ اتارنا پڑتا ہے کہ بعد میں پھر وہ جو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے وہ اس شادی کے قرض کو اتارتے یا تو ان کی زندگی اسی میں قاضی صرف ہو جاتی ہے، یا پھر ان کے درمیان آپس میں تعلقات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مالی حالات خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات ہم اپنی جاری رکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس آیت میں کہ پہلے تو آپ لوگ جب شادی بیاہ کرتے ہو تو حق مہر وہ طے کریں جو آپ بآسانی ادا کر سکیں، وہ حق مہر ہرگز طے نہ کریں جو آپ ادا نہ کر سکیں۔ اور مہر پر عورت کا حق ہوتا ہے، اس کو دینا چاہیے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پروگرام جو اگلا میں اپنا بیان انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا، اس میں بہت سارے مسائل جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں اس کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال تو وقت کی کمی ہونے کے باعث میں آپ لوگوں سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو پڑھی ہے اس کو میں پھر دوبارہ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ کے نام سے جس کو تم اپنی عادت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع محدود احرام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو،
اور ان کے پاکیزہ عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہو دو دو یا تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت ہی کافی ہے، یعنی کہ لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے ان میں سے تم کو کچھ چھوڑ دیں تو اس سے ذوق و شوق سے کھا لو۔ پیارے بھائیوں، کوشش کرو کہ اس جو آیت مبارکہ ہے اس کو بار بار سنو، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی اس میں پورے خاندانی نظام کا ایک نچوڑ ہے۔ آپ کا پورا خاندان چلتا ہے، پہلے میاں اور بیوی سے، پھر آگے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر آگے آپ کا پورا خاندان بنتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا جو عمل شروع ہوتا ہے، بنیاد یہ ہے، بنیاد اگر آپ کی ٹھیک ہوگی، اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی شک نہیں کہ آپ کی شادیاں ناکام ہوں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ اسی صورت کو آگے ہم چلائیں گے اور مزید بات کریں گے، اور امید ہے آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ شادیوں میں یا نکاح کے وقت جو غلطیاں ہم لوگوں سے ہوتی ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہو اور ہماری شادیاں کامیاب ہوں اور ہماری نسل میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کل ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔